نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ خیریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسر محمود بھائی بلوال سرگودا۔ ویڈیو آپ نے بھیجی عبدالرحمن مکی صاحب مدرس حرم مکی کی۔ قربانی کے اندر اگر مشرک شامل ہوگا، قبر کا پجاری شامل ہوگا، پلس اس میں ایڈ کر دیں سود خور حرام خور شامل ہوگا، بے نمازی حصے دار ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو مکی صاحب کہتے ہیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور جو ہم اللہ کے نام پر ذبح کریں حلال کے پیسوں کا ہونا چاہیے۔ جانور جو اللہ کے نام پر ہم ذبح کریں وہ جانور اللہ ہی کے نام پر ہونا چاہیے، غیر اللہ کے نام پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو مکی صاحب کے جواب پر میں اتنا کہوں گا، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قربانی کے اندر ان باتوں کا ضرور بندوبست کریں اور ان باتوں کا ضرور اہتمام بھی فرمائیں کہ جب ہم قربانی کر رہے ہیں نا تو دونوں آنکھیں بھی اپنی کھول لیں، دماغ کو بھی حاضر کر لیں۔ پانی گنو، دونوں آنکھیں بھی کھول لیں، دماغ کو بھی حاضر کر لیں۔ قربانی کے حصوں کے اندر کوئی مشرک شامل نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو ہم خود بھاگ جائیں۔ میرے پاس تو میری 2 ٹانگیں کام کر رہی ہیں نا، بھاگ جاؤں۔ اگر قربانی کے اندر ایسا بندہ شامل ہے قربانی کے حصوں میں جو سود خور ہے، حرام خور ہے، اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے حصوں کے اندر کوئی بے نمازی بندہ شامل ہے، کوئی قبر چٹ مردہ پوجا کرنے والا شامل ہے، تو ہمیں ایسے بندے کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں دور ہٹا سکتے، پرے نہیں کر سکتے، تو ہم خود دور ہو جائیں۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی عبادت ہے، اور عبادت کے اندر ذرہ برابر بھی حرام کا شامل نہیں ہونا چاہیے، وہ چاہے عقیدے کا حرام ہو یا کمائی کا حرام ہو۔ اللہ اکبر۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت انتہائی بدتر اور ابتر ہے۔ اس سے زیادہ تو مکہ کے کافر اور مشرک سیانے تھے۔ بیت اللہ میں دراڑیں پڑ گئیں ہیں جی، اب بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوا تو تعمیر کرنے والوں نے اعلان کیا خبردار سود کا پیسہ نہیں لانا، خبردار رنڈی کی کمائی یہاں پر نہیں لانی ہے۔ یہ 2 موٹے موٹے کام وہاں بڑی آمدنی کے ذریعے تھے، ایک سود کا پیسہ، سود کا کاروبار نہایت عروج پر اور نہایت ہی جو ہے آمدنی کا ذریعہ تھا، دوسرا رنڈی کی آمدنی۔ میں آپ کو بتا دوں مکہ کے اندر ایسا تھا جاہلیت کے معاشرے میں کہ گندی عورت کے گھر پر ایک جھنڈا لگا دیتے، جس نے منہ کالا کرنا ہوتا وہ منہ کالا کر کے وہاں سے چلا جاتا۔ اسی طرح جو ہے وہ شراب بھی وہاں عام چلتی تھی، جیسے ہم کوک کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ حرام کا پیسہ نہیں لانا، اور پھر نتیجہ ہم سب آج مسلمان ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا اور جانا کہ بیت اللہ کی تعمیر ہی انہوں نے ادھوری کی۔ ہم وہ مسلمان ہیں، اللہ معافی اللہ معافی ہیں، اللہ ہی ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ ہماری اکثریت کا جو حال ہے، اتنا برا حال تو مکہ کے مشرکوں کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مولوی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ ابو جہل جیسے کافر آ کر اگر پاکستان کے مسلمانوں کو دیکھ لیتے تو لاچارن مجبوراً بے ساختہ وہ کہہ دیتے ایتا سڑے بھی پیو نکلے نے۔ تو اللہ کا گھر تعمیر کرنا اللہ کی عبادت ہے نا۔ وہ لات منات کا پجاری اتنی تمیز رکھتا تھا کہ اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں ڈالنا، ہمیں کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔
بے نمازی شامل ہو جائے، سود خور حرام خور شامل ہو جائے، قبر چٹ مشرک قبر کا پجاری شامل ہو جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ اس کی پرواہ کرنا لازم